غریب ٹونی چڑیا کے 2 بچے تھے اور سردی آنے والی تھی۔ ابھی تک اس نے گھر نہیں بنایا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، کھلے میں بچوں کو لے کر بیٹھی تھی۔ پھر اس نے سوچا کیا کروں، کیسے گھر بناؤں۔ گنے کی فصل تیار تھی، وہ گڑ نکالنے کا کام کرتی تھی، کیونکہ سارے پنچھی یہی کام کر رہے تھے آج کل، گنے سے گڑ نکالتے اور گڑ نکال کر بیچ دیتے تھے۔ ٹونی بھی یہی کرتی تھی، وہ بہت محنتی تھی۔ اچانک وہاں پر گوری اور کالو آئے اور کہا، اچھا اس بار بھی تم نے ابھی تک گھر نہیں بنایا؟ ارے ہم تو چلے اپنا گھر بنانے کے لیے، ہم نے تو سارا سامان لے لیا ہے، لکڑی بھی اور مٹی بھی اور اینٹیں بھی، بہت ہی اچھا سا گھر بنائیں گے مضبوط، کیوں کالو جی؟ اور کالو کہتا ہے ہاں گوری، اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے۔ ٹونی کے بچے کہتے ہیں، مما کیا اس بار بھی ہمارا گھر نہیں بنے گا؟ کیا آپ کا گھر پہلے بھی نہیں بنتا تھا؟ ٹونی کہتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو بچوں، میں کام کر تو رہی ہوں، کوشش کروں گی جلد از جلد گھر بنا لوں۔ پھر اگلے دن ٹونی چڑیا گنے کی فصل میں جاتی ہے، گنے توڑنے کے لیے، تاکہ وہاں سے گڑ نکال سکے۔ اس کا کوئی تو گھر نہیں تھا، اس لیے وہ کھیت میں ہی گڑ نکالتی تھی اور اس کے بچے اس کی مدد کرتے تھے۔ ٹونی نے گنوں کا سارا جوس ایک برتن میں ڈالا اور اس کو پکانے لگی تاکہ اس کا گڑ بنا سکے۔ بہت جلد گڑ بننا شروع ہو گیا۔ ٹونی گڑ بناتی رہتی اور اس کے بچے اس کو ایک طرف ڈھیر کرتے رہتے اور گنے کو سائڈ پہ کرتے رہتے تاکہ گند نہ پڑے۔ ٹونی بہت صاف ستھرا گڑ بناتی تھی، اسی لیے اس کا گڑ ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا منڈی میں۔ جب بہت سارا گڑ تیار ہو گیا تو ٹونی نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور آ کر رات کو سو گئے اس کے بچے بھی، لیکن ٹونی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کروں جس سے میں جلد از جلد اپنے بچوں کے لیے گھر بناؤں۔ دیکھو نا ٹھنڈ کتنی بڑھ گئی ہے، میرے بچے ایسے ہی لیٹے ہیں۔ اگلے دن جب وہ گڑ اٹھانے کے لیے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گڑ کے بہت بڑے بڑے ڈلے پڑے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ گڑ کا ہی گھر بنا لوں۔ وہ ایک بہت بڑی ڈھیلی اٹھاتی ہے اور اس میں سوراخ کر کے دروازے اور کھڑکیاں لگاتی ہے اور گڑ کا گھر بن جاتا ہے۔ بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، مما مما یہ تو بہت پیارا گھر ہے، اور پھر وہ اندر جاتے ہیں۔ گڑ کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوتی ہے، اندر بہت میٹھا میٹھا سا احساس ہوتا ہے اور گرم گرم سا بھی۔ ٹونی اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کا نیا گھر بن گیا، اب تو ان کو کوئی بھی تانا نہیں دے گا۔ بچے دیواروں کو چاٹتے ہیں تو بہت میٹھی میٹھی لگتی ہیں۔ ٹونی بہت خوش ہوتی ہے اپنے بچے دیکھ کر۔ اس طرح ٹونی کو گڑ کا گھر مل جاتا ہے، اور گوری کوی اور کالو کوے کی ہنستی ہوئی باتیں جب اسے یاد آتی ہیں تو وہ دکھی ہوتی ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کیسے ذہن میں ڈالا کہ وہ گڑ کا گھر بنائے، اور اس نے گڑ کا گھر بنا لیا۔ اسی طرح 2 دن گزر جاتے ہیں گڑ کے گھر میں رہتے ہوئے۔ ان کو تو کھانے کی بھی فکر نہیں تھی، جب بھوک لگتی تو اندر سے ہی تھوڑا سا گڑ لے کر کھا لیتے تھے۔ ٹونی سمجھتی تھی اگر یہ گھر ختم ہو گیا کھانے سے تو وہ دوسرا بنا لے گی۔ ایک دن اچانک دروازہ بجتا ہے، باہر جا کر دیکھتے ہیں تو گوری اور کالو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے ٹونی تم نے یہ گڑ کا گھر بنا لیا، بہت اچھی رہی۔ ارے ہمارا تو سارا ہی گھر ٹوٹ گیا، ابھی ہم بنا ہی رہے تھے، اتنی تیز بارش ہوئی، سارا گھر ہمارا ٹوٹ گیا، مٹی ساری بہہ گئی، ارے ہم تو بہت ہی پریشان ہیں۔ اور ٹونی کہتی ہے، جو دوسروں پر ہنستا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی بھی دوسروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کریں بھائی، یہ دیکھیں نا کتنا پیارا گڑ کا گھر ہے، اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کرو۔